السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے اسم اعظم کے متعلق، ایک ایسا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس کے متعلق بہت سارے مفسرین، بہت سارے راوی، بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، پوری طریقے سے ریسرچ کی ہے اور پھر پتہ لگایا ہے کہ یہ جو اسم اعظم ہے یہ بہت ہی زیادہ بے مثال ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کے متعلق حدیثوں کے اندر آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسم اعظم پر ایک ایسا فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ اور یہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ جب بھی کوئی بندہ 3 مرتبہ اس نام کو پڑھتا ہے، یعنی 3 مرتبہ اس نام کو بولتا ہے، تو وہ فرشتہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی طرف دیکھ کر آواز لگاتا ہے، ندا لگاتا ہے کہ اے فلاں شخص، فلاں کے بیٹے، تو نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے سوال کیا ہے، تو کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، تو جو کچھ چیزیں مانگے گا اللہ تعالیٰ تجھے وہ ساری چیزیں عطا کرے گا۔ یہ اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو اسم اعظم ہے اس میں اتنی زیادہ طاقتیں موجود ہیں کہ یہ سارے کرشمے اس کے ذریعے سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اب اگر ویسے دیکھا جائے تو یہ جو اسم اعظم ہے یہ بہت ہی چھوٹا ہے اور ہر کوئی بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے، ہر کسی نے اس کو شاید سے پڑھ بھی رکھا ہوگا، لیکن اکثر کر کے لوگ اس کے کرشمے جو دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں اس کو پڑھنے کے بعد، وہ ساری چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ ساری چیزوں کے متعلق جان جائیں گے، کیونکہ یہ اتنا زیادہ طاقتور اسم اعظم ہے۔ آپ اس کو کسی بھی کام کے لیے پڑھ لو، آپ کا وہ مقصد، آپ کا وہ کام 100% پورا ہو ہی جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نام ہے یا ارحم الراحمین۔ اسکرین کے اوپر آپ کو جو لکھا ہوا دکھ رہا ہے یہ بہت ہی زیادہ طاقتور اسم اعظم ہے، اور اس کے متعلق یہ آ چکا ہے کہ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، یعنی فرشتے بھی اس کو پڑھتے ہیں، اس اسم اعظم کو پڑھتے ہیں۔ اور اسی کے متعلق یہ آ چکا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ طاقتور ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے۔ وہ فرشتہ اس بندے کی طرف دیکھتا ہے جو بندہ صرف 3 بار اس کو پڑھتا ہے اور ندا لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، جو بھی مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ندا لگاتا ہے، وہ فرشتہ اس کی طرف دیکھ کر آواز لگاتا ہے کہ اے فلاں شخص کے بیٹے، اے فلاں شخص، تو مانگ لے، کیا مانگنا چاہتا ہے۔ اور واقعی اس کو پڑھنے کے بعد اس کو وہ ساری چیزیں دے دی جاتی ہے جو بھی وہ بندہ سوال کرتا ہے، یعنی بندہ جو کچھ بھی اس کو پڑھ کر کے مانگ لے اس کو وہ ساری چیزیں مل ہی جاتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور اس کے متعلق بہت سارے کرشمے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور اس کے متعلق بہت ساری کتابوں میں آپ کو پڑھنے کو بھی ملے گا، جیسے شمس المعارف کتاب، یہ وہی کتاب جس کو جناتوں کی کتاب کہتے ہیں لوگ، لیکن اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ دوسری ایک اور کتاب ہے جس کو 100 اللہ کے ولیوں کے وظیفے کہتے ہیں، یہ بہت بڑی کتاب ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر وظیفے موجود ہیں، اور اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا ہے، غوث اعظم نے بھی بیان کیا ہے، اس کے بارے میں حضور غریب نواز نے بھی بیان کیا، اور بہت سارے ایسے اللہ کے ولی گزرے جن کا یہ وظیفہ رہا ہے، یعنی کہ جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی پیش آ جائے 3 بار اس کو پکارو، اگر دشمنوں کے بیچ میں بھی پھنسے ہوگے یا پھر جنگ پر بھی جاؤ گے تو وہاں پر بھی فتح یاب ہو جاؤ گے۔ اس کو پڑھ کر اگر کسی کاروبار والی جگہ پر جایا جائے، روزی کی جگہوں پر، یا پھر ایسی جگہ جہاں پر آپ کا کام نہیں بنتا، اس جگہ پر جاؤ گے تو وہاں پر بھی کام بننا شروع ہو جائے گا۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے تو 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور جب بھی کوئی مصیبت پریشانی میں پھنس جائے تو 3 بار اس کو پکار لے، اور اگر اس کو آپ رزق کی نیت سے پڑھ رہے ہو یا پھر قرض کی نیت سے پڑھ رہے ہو، یا پھر آپ چاہتے ہو کہ میرا فلاں کام پورا ہو جائے یا پھر فلاں مقصد پورا ہو جائے، یہ ساری چیزوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اس کو آپ کو فجر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کے بعد میں آپ کو یہ جو اسم اعظم ہے یا ارحم الراحمین، اس کو 444 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 444 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لے۔ یہ جیسے ہی آپ کام کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے کہ کس طریقے سے آپ کو وہ ساری چیزیں ملتی ہے جو آپ پانا چاہتے ہو، جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اور اس کے بعد میں اگر کوئی بندہ اس کو ملا کر جیسے یا اللہ یا ارحم الراحمین اس طریقے سے پڑھتا ہے اور اس کو ریگولر پڑھنے کا روٹین بناتا ہے، تو اس کے اوپر روحانی طاقتیں کھل جاتی ہیں،
روحانی جو نظارے ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کو ملتے ہیں، روحانی جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ اس کو دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس کے سینے پر روحانی علم کھلنے لگ جاتا ہے، اور جو بھی کوئی بندہ اس کو پڑھ کر کے پھر جو بھی کسی کام کے لیے پڑھ لے، اس کا وہ کام، اس کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے اوپر جادو، بری نظر یا پھر سپلی علم، یہ ساری چیزیں ہو چکی ہے، تو ایسے وقت میں بھی وہ اس کو پڑھ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو آپ کی کوئی ایسی حاجات ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی ہے، تمنا ہے، اس کے لیے آپ کو کھلے آسمان کے نیچے چلے جائے، ہو سکے چھت پر چلے جائے، اور وہاں پر جانے کے بعد 41 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا پھر ملا کر اس کو یا اللہ یا ارحم الراحمین اس طریقے سے پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے آپ کرو گے وہ دعا آپ کی فوراً ہی قبول ہو جائے گی، اتنی تاثیر یہ رکھتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس کو ریگولر پڑھنے کا معمول بناتا ہے، یعنی کہ اس کو ملا کر کے پڑھتا ہے، جیسے 3 اسم اعظم ہے، یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، اس طریقے سے اس کو ملا کر کے پڑھتا ہے، تو اس کے متعلق بہت سارے راوی، بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ جو بندہ اس کو ریگولر پڑھنے کا، یعنی صبح و شام پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، تو پھر وہ تو محتاج نہیں ہوتا، ساتھ ہی ساتھ اس کی 7 پشتیں تک بھی محتاج نہیں ہوتی، یعنی دنیا میں کسی کے محتاج نہیں رہے گے، اور اللہ تعالیٰ خود ان کی جو ہے تو جھولیاں بھرتا جائے گا، اتنا زیادہ مفید ہے۔ اور یہ جو اسم اعظم ہے یہ روحانی دنیا کا بادشاہ ہے، یعنی روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے، یا پھر اس کے اوپر جو موکل موجود ہے ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے مدد لینے کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، لیکن اس کو جو پڑھنا ہے وہ اس میں مگن ہو کر کے پڑھنا ہے، اور اس میں اچھی طریقے سے آپ کو پڑھنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کو اس کا جو رزلٹ ہے وہ دیکھنے کو ملے گا، ورنہ نہیں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ اس کو صحیح دل سے نہیں پڑھو گے، اس میں مگن ہو کر کے نہیں پڑھو گے، تو آپ کو اس کا رزلٹ کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ نہ پڑھو آپ۔ اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہو تو اس میں مگن ہو جاؤ، ایسے کہ آپ کو پوری سب کچھ بھول جاؤ، اور اس اسم اعظم کی طرف دھیان دو، اپنی اندرونی حصوں پر دھیان دو، کس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، کس طریقے سے کچھ ایسی چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہے، یہ ساری چیزوں پر فوکس کرو۔ فوکس جب تک نہیں کرو گے، کوئی بھی جو عمل ہے یا پھر کوئی بھی وظیفہ ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، اور خاص کر روحانی وظیفے جو بندے کرتے ہیں، جو انسان کرتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتے ہیں، ان کا فیل ہونے کا بھی کارن یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا فوکس نہیں لگاتے، اپنا دھیان نہیں لگاتے۔ جو بندہ